عید الفطر سے متعلق کچھ سوالات ہیں اور بہت بہترین سوالات ہیں۔ اس سے پہلے دو سوالات ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک مسجد ہے، اس کی شرعی حد یہ ہے کہ جماعت خانے میں تقریباً فار ایگزامپل 12 صفیں ہیں اور جماعت خانے کے باہر ایک صف ہے جو مسجد شرعی ہے، یعنی اس کی شرعی حد ہے، اس کے علاوہ وہ جماعت خانہ نہیں ہے۔ اب وہاں کے ذمہ داروں کا یہ ارادہ ہوا کہ ہم جو ہے مسجد کو وسیع کریں اور مسجد کی جو قبلی دیوار ہے اس سے آگے شہید کر کے اور مسجد کو آگے تک لے جاوے اور پیچھے سے بھی مسجد کو اچھا خاصا وسیع کرے۔ تو اسی صورت میں جو پہلی جو شرعی حد ہے اب وہ رہے گی نہیں، اب مسجد وسیع ہو جائے گی۔ تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ جواب کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں بھائی۔ جب مسجد وسیع ہوگی تو وہ ایریا جو اسے یہ آگے کا ایریا ہے، ابھی یہ مسجد نہیں ہے، لیکن جب مسجد وسیع ہوگی تو مسجد کے اندر شامل ہو جائے گا اور مسجد شرعی بن جائے گا۔ ہاں، اس کو مسجد شرعی ڈکلیئر کرنے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ قاعدہ ہے کہ کسی ایک وقت کی فرض کی نماز با جماعت اچھے طریقے سے جو پورا ایریا مسجد شرعی بنانے کا ہوا ہے وہاں پورے ایریا میں سب نماز پڑھ لے گے جماعت کے ساتھ، تو پھر اب وہ مسجد شرعی بن جائے گی۔ دوسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ اعتکاف میں بال کاٹنا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بال بناتے تھے۔ اماں عائشہ بال بناتی تھی، زلفیں ہوتے تھے، اس میں تیل ڈالتی تھی بہت سارا اور اس کی کیئر کرتی تھی، کنگھی سے کھینچتی تھی۔ تو یہ کس پہ اعتراض کر رہے ہو؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام پر اعتراض کر رہے ہو؟ بالوں کی کیئر کرنا جائز نہیں ہے؟ جائز ہے۔ جو کام شرعاً جائز ہے وہ اعتکاف میں بھی جائز ہے۔ بعض لوگ اس طرح سوال کرتے ہیں، دیکھو نا یہ اعتکاف والے اکھاڑا بنا دیا ہے، تو تیرا گھر ہے وہاں رینٹ پہ تو نے رکھا ہے، اس میں مالک ہوں، میں خالی کروا دوں وہ گھر کو، اور تم وہاں سے لا کے وہ بیگ ادھر جمع کرو گے، سامان جمع کرو گے، تو میں بھی ہٹکیاں لاؤں گا، لیکن اکھاڑا بنا رکھا ہے تو اچھا لگے گا؟ تو تھوڑا اپنے آپ پر بھی قیاس کر لے۔ ایک سوال یہ ہے کہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نماز عید کی ادائیگی ہر اس مقام پر واجب ہے جہاں جمعہ واجب ہے۔ جہاں جمعہ واجب ہے وہاں عید کی نماز بھی واجب ہے، لہذا جس علاقے کے لوگوں پر جمعہ واجب نہیں ان پر عید کی ادائیگی بھی واجب نہیں۔ جہاں جمعہ نہیں ہوتا وہاں عید، بہت سے گاؤں ایسے ہیں کہ وہاں کی آبادی صرف 1000 سے 2000 پر سیمت ہے، اس سے آگے آبادی نہیں، تو فرمایا کہ پھر وہاں پر جمعہ نہیں ہوتا تو عید کی نماز بھی وہاں واجب نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس علاقے میں عید واجب نہیں وہاں عید پڑھنا پڑھانا مکروہ تحریمی ہے۔ وہاں جب بتا دیا کہ بھئی یہاں عید نہیں ہے پھر بھی وہاں عید پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں، بچوں، مسافروں اور بیماروں پر نماز عید پڑھنا واجب نہیں، تو بچے جو ہے بچے ان پر بھی عید کی نماز واجب نہیں۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر عیدگاہ میں نماز عید کے وقت جنازہ بھی آ جائے تو پہلے نماز عید ادا کی جائے، پھر نماز جنازہ، اور اس کے بعد عید کا خطبہ دیا جائے۔ بات سمجھ آئی نہیں؟ عیدگاہ میں نماز عید کے وقت جنازہ بھی آ گیا تو جنازے کو رہنے دیں گے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا ہو سکے جنازے کو اس کی منزل تک پہنچاؤ۔ تو اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ پہلے نماز عید ادا کر لو، پھر نماز جنازہ ادا کر لو اور اس کے بعد عید کا خطبہ دے لو۔ مسئلہ نمبر 5 یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے عیدگاہ کی طرف جانا سنت ہے، پھر بھی مسجد میں بھی نماز عید ادا ہو سکتی ہے۔ ابھی آپ نے راندیر عیدگاہ کا پرچہ دیکھا ہے، اس میں شق نمبر 1 ہے پہلی، اس میں لکھا ہے کہ جگہ کا شارٹیج ہے،
تو مسلمان بھائیوں سے اپیل ہے کہ اپنی مسجدوں میں عید کی نماز ادا کرنے کا جہاں تک ہو سکے اہتمام کریں. یہاں جگہ کا شارٹیج ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی آپ کو سب حالات سیاسی معلوم ہے کہ وہاں پہ کیا کچھ چل رہا ہے، کیس چل رہا ہے اور بھی کچھ ساری. تو اس لیے سارے ہی حضرات وہاں پہ جائیں گے تو وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ ٹرافک اور ساری سمسیا ہمارے لیے کھڑی ہو سکتی ہے، اس لیے تو اس کا بھی خاص خیال رکھنا ہے. تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ آپ جو محلے کی یا شہر کی جو بڑی بڑی جمعہ مسجدیں ہیں، جیسے یہ ہماری مسجد ہے اور بھی دوسری مسجد ہیں، اس میں نماز ادا کر سکتے ہیں. چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ عید کے لیے مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. عید کے بعد کہتے ہیں نا عید مبارک، تو یہ کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ برکت کی دعا ہے. مگر مبارک دینا ضروری نہیں اور ضروری سمجھنا جائز بھی نہیں. اس کو ضروری نہیں سمجھے. اگر کوئی کر رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کر رہا ہے، مبارکباد نہیں دے رہا ہے تو اس کو برا نہیں سمجھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک دوسرے کو یہ دعا دیتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. صحابہ جب عید ملتے تھے تو ایک دوسرے کو یہ دعا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور تمہارے نیک اعمال کو قبول فرمائے. ایک ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ عیدین کے بعد گلے ملنے اور سلام کرنے کو عید کا حصہ یا تتمہ سمجھ کر کیا جائے تو یہ کیسا ہے؟ بدعت ہے. یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. گلے ملنا، مصافحہ کرنا. جیسے ایک مسئلہ آیا تھا کہ بھئی امام کے ساتھ فرض نماز سلام پر پوری ہوتی ہے کہ دعا پر پوری ہوتی ہے امام کی؟ تو ہم نے بتایا تھا کہ سلام پر نماز پوری ہو جاتی. ایسے ہی عیدین جو ہے خطبے تک پورا ہو جانا. خطبہ پورا ہوا، عید پوری ہو گئی. اب اس کے آگے مصافحہ، معانقہ یہ ضروری سمجھ کر کرو گے تو بدعت ہے. ضروری سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں، ایسے ہی ذرا کر لی تو یہ بدعت نہیں ہے. مسئلہ نمبر 8 یہ ہے کہ عید الفطر کے لیے آتے ہوئے آہستہ آواز میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہنا چاہیے عید الفطر میں، یعنی رمضان عید میں، اور بقرہ عید میں بلند آواز سے پڑھتے ہوئے جائے. مسئلہ نمبر 9 یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن نماز عید سے پہلے اور نماز عید کے بعد عیدگاہ میں نوافل نہیں پڑھا کرتے تھے. ہم نے تو عیدگاہ میں بہت سے لوگوں کو دیکھا وہاں پہنچ کر نفلیں پڑھا کرتے ہیں. تو یہاں کیا فرمایا کہ عید والے دن نماز عید سے پہلے، یعنی عید کی نماز سے پہلے بھی نفل نہیں اور عید کی نماز کے بعد بھی نفل نہیں پڑھتے تھے. مسئلہ نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے بعد گھر لوٹ کر 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے. تو گھر پہ آ کے آپ پڑھ سکتے، لیکن وہ عیدگاہ میں نہیں پڑھ سکتے. ویسے بھی عیدگاہ میں آپ پڑھے ہوگے تو سب پبلک ڈسٹرب ہوگی آنے جانے میں، کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے. مسئلہ نمبر 11، نماز عید سورج طلوع ہونے کے بعد اشراق کے وقت سے استوائے شمس یعنی نماز ظہر کا جو وقت ہے شروع ہونے سے تقریباً 15 منٹ پہلے ظہر کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہاں تک پڑھی جا سکتی ہے. یعنی اشراق کا جو ٹائم ہے وہاں سے لے کر ظہر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ استوائے شمس، زوال ہو جاتا ہے تو زوال سے 15 منٹ پہلے تک پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ابھی عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ گئی آپ کی نماز. مسئلہ نمبر 12 یہ ہے کہ عید الاضحیٰ یعنی قربانی والی جو عید ہے اس کی نماز جلدی پڑھو اور عید الفطر کی نماز تھوڑی دیر کر کے پڑھنا افضل ہے. سمجھ میں؟ تو یہ ہماری جو رمضان عید ہے ہم تھوڑی تاخیر کر کے پڑھے تو یہ افضل ہے، یہ فضیلت کی چیز ہے. اور بقرہ عید میں جو عید کی نماز ہے وہ جلدی پڑھنا چاہیے کیونکہ جانور کی قربانی کرنی رہتی ہے تو وہ لیٹ ہوئے گی، پھر یہ لیٹ ہوئے گا، بہت کام نیک کام ذرا جلدی کر لیں گے. مسئلہ نمبر 14، نماز عید کے لیے جماعت شرط ہے. اکیلا آدمی عید کی نماز ادا نہیں کرتا. تو جس کی نماز چھوٹ گئی ہے تو وہ چھوٹ گئی، وہ اکیلا کیا ادا کرے، اس کی جماعت شرط ہے. مسئلہ نمبر 14، نماز عید کے لیے اذان اور اقامت شرط نہیں، یہ صرف فرض نماز کے لیے. مسئلہ نمبر 15، نماز عید کی ہر رکعت میں 3 زائد تکبیریں واجب ہیں.
اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں عید کی 2 رکعت نماز واجب پڑھتا ہوں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، اس کے بعد ہو گیا اللہ اکبر، ہاتھ کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائے گا اور ناف کے نیچے باندھ دے گا، سبحانک اللہم پڑھے گا، پھر اس کے بعد 2 بار تکبیر دے گا، اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک اٹھائے گا چھوڑ دے گا، ہاتھ کانوں تک اٹھائے گا چھوڑ دے گا، اور تیسری بار ہاتھ اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ دے گا۔ پھر اس کے بعد امام صاحب جو ہے سورہ فاتحہ اور سورت کی تلاوت کریں گے، پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں ڈائریکٹ ہاتھ باندھ ہی لینا ہے، پھر امام صاحب سورت پڑھیں گے سورہ فاتحہ کی، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، تو ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے چھوڑ دینا ہے، اٹھانا ہے چھوڑ دینا ہے، اٹھانا ہے چھوڑ دینا ہے، پھر چوتھی بار کہیں گے اللہ اکبر، تو ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع میں چلے جانا ہے۔ یہ عید کی نماز کا طریقہ ہے، مگر پرابلم یہ ہے کہ ہر وقت بتانا ہی پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور بتانے کے بعد بھی بعض حضرات پیچھے ہوتے ہیں تو یوں کر کے دیکھتے ہیں، تو پھر اس کو ہاتھ اٹھو یاد ہی نہیں رہتا ہے، جیسے وہ گھڑیت کے داخلے ویسا سمجھ، تو یہ بھی ضروری ہے۔ دیکھیے مسئلہ نمبر 16، ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھانے کے بعد چھوڑ دینے چاہیے، درمیان میں ہاتھ باندھے نہ جائے۔ مسئلہ نمبر 17، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جمعہ اور عیدین کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے۔ تو بھائی آپ بھی امام صاحب کو یہ خوش دلی سے فری ہو کر پڑھنے دیں۔ بعض لوگ ایسا پریشر بناتے ہیں تو پھر امام کو آدھی سورت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ مسئلہ نمبر 18، لیکن ایک بات جو میں بار بار کہتا ہوں کہ فجر کی نماز میں جو حامیم سجدہ ہے یہ بھی غالب سنت ہے، یعنی زیادہ تر اللہ کے حبیب نے اس طرح پڑھی ہے، مگر سورت کی بعض مسجدوں میں یہ معمول ہے بعض جگہ کہ وہ ہر جمعرات کی رات جمعہ کی جو فجر ہے اس میں یہی سورت پڑھتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ غلو ہے، کبھی کبھی کوئی دوسری سورت پڑھ لینی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 19، آدمی نماز عید میں اس وقت شریک ہوا، 18 مسئلہ نمبر 18 ہے، اس وقت شریک ہوا جب امام زائد تکبیریں کہہ چکا تھا، تو حکم یہ ہے کہ مقتدی تکبیر تحریمہ کے بعد اپنے طور پر زائد تکبیر کہہ لیں۔ پہلی رکعت میں تم آئے اور امام صاحب سورت کی تلاوت کر رہے تھے، اس کا مطلب اللہ اکبر یہ بھی ہو گیا، اللہ اکبر ہو گیا، اللہ اکبر ہو گیا، یہ 3 بار ہو چکا ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ بھی کہہ لو آکے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، اس طرح کر کے امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 19، اگر کوئی آدمی نماز عید کی پہلی رکعت میں اس وقت شریک ہوا جب امام رکوع میں جا چکا تھا، تو اب حکم یہ ہے کہ یہ آدمی تکبیر تحریمہ کے بعد اپنے طور پر زائد تکبیر کہے، پھر رکوع میں شامل ہو جاوے اگر اس کے لیے گنجائش ہو۔ کتنوں کو اپنے امام کی حالت معلوم ہوتی ہے، ہمارے امام فل اسپیڈ ہے، نارمل اسپیڈ ہے، سمجھے گے نہیں، یا یہ ہے کہ سلو ہے، ہر جگہ کے امام کی خصوصیات الگ ہوتی ہے، تو اس حساب سے مقتدی کیلکولیشن کر سکتا ہے۔ اگر یہ ڈر ہو کہ تکبیریں کہتے کہتے امام صاحب رکوع سے اٹھ کھڑے ہوں گے، تو حکم یہ ہے کہ یہ آدمی رکوع میں چلا جائے۔ امام صاحب آئے عید کی نماز کے لیے، امام صاحب پہلی رکعت کے رکوع میں تھے، تو آپ کو حکم یہ ہے کہ آپ آگے پہلے ایسے کھڑے رہے، اللہ اکبر سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سمجھے گے؟ اس طرح پورا پڑھ کے آپ رکوع میں جا رہے، مگر ایسا ممکن نہیں ہے آج کل، تو ڈائریکٹ رکوع میں ہی چلے جا رہے اور رکوع میں جا کر تکبیر پڑھ لے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح۔ تو اگر یہ ڈر ہو کہ تکبیر کہتے کہتے امام رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے، تو حکم یہ کہ آدمی رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں ہی زائد تکبیریں کہہ لے۔ البتہ رکوع کی حالت میں تکبیروں کے ساتھ ہاتھ بلند نہیں کیے جائیں، یعنی الفاظ منہ سے ادا کرنا ہے، ہاتھ کو حرکت نہیں دینا ہے۔ رکوع میں تکبیریں کہنے کے بعد وقت ہو تو رکوع کی تسبیح بھی پڑھ لے، مگر وقت ہوتا نہیں ہے، شاید حرم میں وقت ملے، مگر اندازہ ہے کہ اب حرم میں بھی وقت ملتا نہیں ہے، تو رکوع کی تسبیح کیسے پڑھیں؟ پھر بھی امام اگر رکوع سے اٹھ کھڑا ہو تو تکبیرات بھی چھوڑ دے ہوئے، تسبیحات بھی کیا ہے چھوڑ دے ہوئے ہیں، اور امام کی اتباع میں رکوع سے سر اٹھانا ضروری ہے، یعنی آپ رکوع میں چلے گئے تو اللہ اکبر 4 مرتبہ کہنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے،
رکوع کی تسبیح پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، امام صاحب نے رکوع سے سر اٹھا لیا ہے، تو اب تمہیں تمہاری نہیں چلانی ہے، امام کی اتباع کرنی ہے، تمہیں بھی رکوع سے اٹھ جانا ہے، اور اسے بقیہ تکبیرات و تسبیحات اللہ کی طرف سے معاف ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 20 یہ ہے، اگر کوئی شخص نماز عید کی پہلی رکعت میں اس وقت شامل ہوا جب امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو چکے تھے، یا دوسری رکعت میں تکبیروں سے پہلے شریک ہوا، یعنی رکوع سے کھڑے ہو چکے یا دوسری رکعت میں تکبیروں سے پہلے وہ شریک، تو پہلی رکعت والی تکبیرات کا کیا کرے؟ فرمایا اب وہ نہیں کہے گا پہلی رکعت والی، بلکہ اس وقت کہے گا جب امام کے سلام کے بعد اپنی رکعت پوری کرے گا۔ دوسری رکعت میں آیا تو پہلی رکعت تو چلی گئی، تو اب دوسری رکعت میں امام کے ساتھ شریک ہو جائے، اب امام صاحب سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو وہ فوراً پہلا سلام ہو جائے گا ان کا، تو وہ کھڑا ہو جائے اور اپنی تکبیرات کو دہراوے۔ مسئلہ نمبر 21، اگر کوئی شخص عید کی دوسری رکعت میں شریک ہوا تو حکم یہ ہے کہ امام کی اتباع کرتے ہوئے یہ رکعت مکمل کرے، امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر چھوٹی ہوئی رکعتیں اسی طرح پڑھے کہ پہلے قرات کرے گا، کیونکہ وہ اس کے لیے دوسری رکعت ہے، جو دوسری رکعت پڑھ رہا ہے کھڑے ہو کے، وہ اس کے حق میں دوسری رکعت ہے، تو دوسری رکعت امام صاحب کی کیسی ہوتی ہے؟ پہلے قرات ہوتی ہے، تو وہ پہلے قرات کرے گا، اور رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں پڑھے گا، اور پھر اس کے بعد رکوع میں جائے گا۔ مسئلہ نمبر 22 یہ کہ اگر کوئی شخص عید کی دوسری رکعت میں تکبیروں کے بعد یا رکوع میں شامل ہوا تو اس کا حکم بھی پہلی رکعت کی طرح ہے، دوسری رکعت میں بھی اس کی تکبیریں چھوٹ رہی ہیں، تو اس کا حکم کیا ہے؟ یعنی وہ تکبیر تحریمہ کے بعد کھڑے ہو کر زائد تکبیریں کہہ سکتا ہے تو ٹھیک، ورنہ رکوع میں ہی بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہہ لے، امام کو پا لیا تو اگر رکوع میں کہہ سکتا ہو تو ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ رکوع کر لے، تسبیحات بھی نہیں پڑھ سکتا، ٹائم نہیں ہے، تو امام کے ساتھ رکوع سے کھڑا ہو جائے۔ مسئلہ نمبر 23، کوئی شخص عید کی نماز میں اس وقت شریک ہوا جب امام صاحب قاعدے کی حالت میں بیٹھے ہوئے، تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوئے، تو اس کو بھی نماز عید مل گئی، امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر اپنی 2 رکعتیں تکبیرات عید کے ساتھ مکمل کر لے، قاعدہ بھی مل گیا، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے کو عید کی نماز مل گئی، اب باقی 2 رکعت جو ہے وہ کھڑے ہو کر پوری کر لے، اور دونوں رکعتوں میں عید کی تکبیریں امام صاحب کی طرح اس کو کہنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح ایسی آواز نکالے کہ اس کے کان تک پہنچے۔ مسئلہ نمبر 24 یہ ہے کہ امام پہلی رکعت میں تکبیر کہنا بھول گیا، سورہ فاتحہ کے درمیان یا سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت شروع کرنے سے پہلے یا دوسری سورت کے 30 حروف پڑھنے سے پہلے امام صاحب کو تکبیر یاد آ گئی، یا کوئی لقمہ دے دیا پیچھے سے اللہ اکبر ایسے کر کے، تو حکم یہ ہے کہ امام صاحب قرات چھوڑ کر تکبیریں کہیں اور پھر نئے سرے سے قرات کریں، یہ امام صاحب کے لیے مسئلہ ہے۔ مسئلہ نمبر 25، اگر تکبیرات عیدین پہلی رکعت میں قرات کے بعد یا رکوع میں یاد آئی، عید کی تکبیر ہے اور عید کی تکبیر پہلی رکعت میں قرات ہو گئی، اس کے بعد یاد آئی، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں میں نے عید کی تکبیر پڑھی نہیں پڑھی، یا رکوع میں چلا گیا پھر یاد آئی یار میں نے تو عید کی تکبیریں پڑھی نہیں، اسی طرح دوسری رکعت کی تکبیروں سے پہلے رکوع کر لیا، دوسری رکعت کی تکبیر یعنی سورہ فاتحہ سورت ہو گئی اور تکبیرات زائد 3 پڑھنی تھی وہ پڑھی نہیں، ڈائریکٹ رکوع کر لیا، پھر وہ تکبیریں یاد آئی تو اب تکبیریں نہ کہیں بلکہ سجدہ سہو کریں، ہے نا، یہ امام صاحب کے لیے مسئلہ ہے۔ اور اگر بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو کرنے سے نماز میں خلل کا اندیشہ ہو تو سجدہ سہو معاف ہے، کبھی بھیڑ زیادہ ہوتی ہے تو کتنے لوگوں کو مسئلے کا علم نہیں ہوتا ہے، اور امام صاحب کو مسئلے کا علم ہے، وہ سجدہ سہو کر رہے ہیں، مگر بعض لوگ جاہل ہیں ان کو پتہ نہیں ہے تو فتنہ کرتے ہیں۔ دیکھو تو شریعت نے فتنہ ختم کرنے کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ سجدہ سہو بھی امام صاحب نہیں کرے، سلام پھر کے نماز پوری کر لے، عید کی نماز ہو گئی، یہ اسی عجیب و غریب چیز ہے۔ مسئلہ نمبر 26، اگر امام رکوع میں جانے کے بعد واپس لوٹ کر تکبیریں کہتے ہیں تو اب دوبارہ ان کو رکوع نہیں کرنا ہے، امام صاحب رکوع میں چلے گئے
اور ان کو یاد آیا کہ یا اللہ میں نے تو تکبیریں کڑھی نہیں، تو پھر وہ رکوع سے اٹھ کے تکبیریں کہہ رہے ہیں۔ تو اب حکم یہ کہ ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائے، رکوع ہو گیا ہے۔ مسئلہ نمبر 27، عیدین میں بھول ہو جائے تو سجدہ سہو لازم نہیں۔ عید کی نماز میں کوئی بھی غلطی امام صاحب سے ہو جاتی ہے تو اس کے لیے سجدہ سہو لازم نہیں، ضروری نہیں ہے، کر لے تو ٹھیک ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ نہ کرے، سلام پھیر دے۔ کوئی شخص نماز عید کی جماعت میں شریک نہیں ہو سکا، عید کی نماز ہے اس کی جماعت میں وہ شریک نہیں ہو سکا تو اس کے اوپر قضا نہیں ہے، کیونکہ عید کی نماز کی قضا نہیں ہوتی ہے، وہ ایک باری ہوتی ہے جو ہو جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 29، نماز عید کے بعد خطبہ سنت ہے جبکہ سننا اس کا سب کے لیے ضروری ہے۔ خطبہ سنت ہے مگر سننا سب کے لیے ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 30، جمعہ کی طرح عید کے لیے بھی 2 خطبے ہیں، اس طرح کے دونوں کے درمیان تھوڑی دیر کا وقفہ کیا جائے گا۔ پہلا خطبہ امام صاحب پڑھیں گے، پھر تھوڑی دیر بیٹھیں گے، پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہوں گے، تو یہ بھی مسنون ہے۔ عیدین کے پہلے خطبے میں 9 تکبیریں ہیں، کتنی ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، 9 تکبیریں ہیں، جبکہ دوسرے خطبے میں 7 تکبیریں ہیں، اور یہ کہنا مستحب ہے، یہ کیا ہے؟ مسنون نہیں ہے۔ اس لیے بہت سی جگہ ائمہ عیدین جو خطبہ پڑھاتے ہیں تو یہ تکبیریں کہتے نہیں ہیں، تو اس کا کوئی آبجیکشن نہیں اٹھانا چاہیے، یہ مستحب ہے، سنت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 32، خطبوں کے اختتام پر ممبر سے اترنے سے پہلے 14 بار مسلسل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہنا بھی جو ہے مستحب ہے، 14 بار مسلسل یہ کہنا بھی مستحب ہے۔ تو پہلے وہ جو بتایا، پہلے خطبے میں 9 مرتبہ، دوسرے خطبے میں 7 مرتبہ یہ شروع میں، اور دوسرے خطبے میں اخیر میں 14 بار یہ کہنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ کسی صاحب کو جانا ہو تو وہ جا سکتے ہیں، تو بہت امپورٹنٹ مسئلے میں نے سنا آپ کو بتا دوں، میں بھی اب جانے ہی والا ہوں تو آپ کو جاتے ہوئے بتا دوں۔ مسئلہ نمبر 33، اگر کسی عذر کی وجہ سے نماز عید کی جماعت پہلے دن نہیں ہو سکی، عید کی نماز کی جماعت پہلے دن نہیں ہو سکی تو عید الفطر اگلے دن، جبکہ عید الاضحیٰ تیسرے دن تک پڑھی جا سکتی ہے۔ مثلا کرفیو لگ گیا یا کوئی مسئلہ ہو گیا تو پہلے دن عید کی نماز نہیں ہو سکی، تو یہ رمضان عید والی عید ہے، اس کی نماز دوسرے دن تک ڈیلے کر سکتے ہیں، مگر بقرہ عید والی 3 دن تک ڈیلے کر سکتے ہیں، ایک یعنی 10، 11، 12ویں تاریخ کو بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 34، اگر وضو میں مشغول ہونے سے نماز عید فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو تیمم کر کے نماز عید پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ عید پھر ملتی نہیں ہے، تو شریعت نے گنجائش رکھی آپ تیمم کر کے بھی جلدی سے عید کو پکڑو، عید کی نماز پکڑو، بشرطے کہ کسی اور جگہ نماز عید ملنے کی امید نہ ہو۔ آخری ٹائم والی جگہ پہ آپ جا رہے ہو اور وہاں پر بھی وضو میں لائن لگے گی، تو آپ نے یہاں مسئلہ سیکھ لیا ہوئے گا تو آپ فٹافٹ تیمم کر کے عید کی نماز جوائن کر سکتے ہو۔ مسئلہ نمبر 35، عموماً تمام ممالک میں عید ایک دن نہیں ہوا کرتی، جیسے ہمارے یہاں کل ہے مگر مکہ مدینہ میں آج ہو گئی نماز عید کی، تو اگر کوئی شخص ایک ملک میں عید پڑھ کر دوسرے ملک کے لیے روانہ ہو گیا، نہیں جمعہ کو عید پڑھی مدینہ میں اور وہاں سے روانہ ہو گیا جمعہ کے دن ہی، اب شنیچر کو رات میں وہ یہاں پہ پہنچ گیا ہے، تو دوسرے ملک میں عید اگلے دن تھی تو یہاں بھی عید کی نیت سے نماز عید میں اسے شریک ہونا پڑے گا۔ آپ جس جگہ پہ ہو وہاں جو احکام ہے اس کا بندہ مکلف ہے۔ جیسے ایک شخص نے میرے کو یہ پوچھا کہ بھائی میرے سعودیہ میں روزے مکمل ہو گئے اور میں ایمرجنسی میں انڈیا آ گیا سورت، تو یہاں پر تو ابھی کیا ہے ایک روزہ باقی ہے جمعہ کا، تو مجھے وہ رکھنا پڑے گا۔ تو میرے تو 31 روزے، 31 مت دیکھو، حکم دیکھو اللہ کا کیا ہے، گینا مت کرو۔ یہاں روزے کا اللہ کی طرف سے مکلف ہے، سب کو بنایا گیا ہے، تم بھی یہاں آ گئے تو تم بھی اس کے کیا ہو جائیں گے، مکلف ہو جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 36، ایک مسجد یا عیدگاہ میں ایک سے زائد مرتبہ عید کی نماز جماعت کے ساتھ بغیر شدید اور ناگزیر مجبوری کے درست نہیں ہے۔
مسجد میں ایک ہی بار عید کی نماز ہوگی، بار بار نہیں ہوگی. مگر یہ جو رام پورے کے ایریے، وہاں پہ بنگالی مانوس بہت رہتے ہیں. اپنے بنگالی بھائی جو ہیں وہ کافی تعداد میں رہتے ہیں. وہ سونے کا اور ہیرے کا کام. اب تو خیر ہیرا نے سب ختم ہو گیا بازار، تو اب وہ لوگ مچھلی پہ آ گئے. آپ وہاں جاؤ تو آپ کو بنگالی بازار لگے گا پورا. اب وہاں لوگوں کی انکم کرایوں پر آ گئی. لوگوں نے، اپنے والوں نے اچھی خاصی عمارتیں بنا رکھی ہے اور چھوٹے چھوٹے مرغی کے ڈر پہ 7-8 ہزار روپے پہ دے رکھے. فرسٹ کلاس انکم ہو رہی ہے ان کی. اب تو یہ جو یہاں پر ہے یہ لوگ رہتے، تو وہاں حافظ بہادر مسجد ہے اور اس کے آگے بھی ایک ناگوری واڑ مسجد ہے. یہاں پہ 2 پھیری عید کی نماز پڑھانی پڑتی ہے. وہ مجبوری ہے، کیا کرے، جائے گا کہاں آدمی. یہ مسئلہ نمبر 37، جگہ کی تنگی کی وجہ سے ایک جگہ نماز عید کی 2 جماعتیں کر لی جائے تو پھر عدم جواز کی کوئی وجہ نہیں، یعنی عید ہو جائے گی. مسئلہ نمبر 38، عیدین کے دن روزے رکھنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ عید جو ہے اللہ کی طرف سے مہمانی کا دن ہے، تو یہاں روزے نہیں رکھنے چاہیے. اب جو ہے عید الفطر میں کیا مستحب ہے، تھوڑا سا 1-2 منٹ کا کام ہے. عید الفطر میں مستحب کیا ہے؟ صبح سویرے جلدی اٹھو، عید کے لیے یہ مستحب ہے. دوسرا، شرع کے موافق آرائش کرو، یعنی شریعت نے جیسا تم کو ہے نا بیوٹی پارلر کا حکم دیا ہے ویسی آپ بیوٹی کر سکتے اپنے چہرے پہ. نمبر 3، غسل کرو، یہ بھی کیا ہے، مستحب ہے. نمبر 4، مسواک کرو. نمبر 5، عمدہ سے عمدہ کپڑے جو پاس میں موجود ہو وہ پہنو. نوے سلانا ضروری نہیں، جس کے لیے آپ ٹیلر کے وہاں لائن لگاتے ہیں، کتنی طرح بھی چلی جاتی ہے آپ کی. یہ 6 جو ہے خوشبو لگانا، یہ بھی کیا ہے، مستحب ہے. 7واں ہے عیدگاہ میں صبح سویرے جلدی جانا، یہ مستحب ہے. اور مسجد میں جانا ہے تو مسجد میں ایک دم صبح سویرے جلدی پہنچ جاؤ. عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز مثلا چھہارے وغیرہ کھانا، یہ بھی کیا ہے، مستحب ہے. مگر ایک گزشتہ سال ایک شخص نے سوال کیا، میں چھہارے کھاتا ہوں تو اگ کے آتے ہیں. تو کچھ نہیں، جھانپے سے برفی لے لینے کی، 10 روپے کی ملتی، برفی کھا کے چلے جائیں، میٹھا کھانا ہے. نمبر 9، عیدگاہ جانے سے قبل صدقۃ الفطر دے دینا چاہیے. تو ابھی سے ہی صدقۃ الفطر رات کو پروار جاؤ دے کر. نمبر 10، عید کی نماز بغیر کسی عذر کے شہر میں نہ پڑھنا. بغیر کسی عذر کے شہر میں مت پڑھو، یعنی عیدگاہ میں جا کر پڑھو. بہت عذر ہو تو آپ شہر کی مسجدوں میں پڑھ سکتے ہیں، اور عذر میں نے آپ کو بتا دیا ہے. نمبر 11، جس راستے سے جائے اس کے علاوہ دوسرے راستے سے آپ کو واپس آنا ہے. تو آپ عیدگاہ یا یہ مسجد میں مثال کے طور پر ادھر والے یوں سے آ رہے ہیں تو اب ان کو چاہیے کہ یہ ادھر سے یوں کر کے چلے جاؤ یا ادھر سے کہیں یوں کر کے چلے جاؤ. اس سنت کا اہتمام کریں، اس میں بہت سے پھر فائدے بھی بہت ہوتے ہیں، وہ آپ جان سکتے ہیں. 12واں، پیدل جانا چاہیے. عیدگاہ کیا ہے، پیدل جانا چاہیے. ایک بار میں میرے ابا کو لے کر پیدل نکل گیا. میرے ابا میرے کو کہ تو چلے گا، سوچ لے. میں نے کہا چلوں گا. تو چل. تو پھٹافٹ ہم لوگ نکل گئے. میں تو بھاگل پھوڑ کے پھینپھیں ہو گئی، اور پہلے کی بات ہے. مگر میرے بابا نے کیا کہ اب چلنا ہی پڑے گا، اور چلتے 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 میرے حال پہنچ گئے. پھر ریٹرن میں ہم لوگ گاڑی ڈھونڈے. تو میرے حال یہاں مسجد میں تو آپ پیدل آ سکتے ہیں، پیدل آنا چاہیے. اور راستے میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد آہستہ آہستہ پڑھنا ہے. اللہ ہمیں اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے.